السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، پاکستان کو الحمدللہ 76 برس مکمل ہو رہے ہیں اور پاکستانی قوم ایک زندہ دل قوم ہے اور مختلف چیلنجز کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہی نوجوان پاکستان کی اب آگے چل کے باغ ڈور بھی سنبھالیں گے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور آج نوجوانوں کی آواز میں ہم یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ کیا یہ نوجوان پاکستان کے خود سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا نہیں؟ تو آج کا پروگرام ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کی صورت میں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے مختلف جامعات کے، بالخصوص جامعہ کراچی اور عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی یعنی UIT یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات اس موضوع پر ڈیبیٹ کریں گے کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس ڈیبیٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے منصفین کا تعارف آپ سے کرائیں گے جو آج کے اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ بحیثیت ججز موجود ہیں، اور ساتھ ہی جو ہمارے آج کے معزز مہمانان اس کمپٹیشن کا حصہ ہیں ان کا بھی تعارف کرائیں گے۔ تو میرے دائیں جانب موجود ہیں UIT یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر جوہر علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ہیں، اکنامسٹ ہیں، سماجی رہنما ہیں، جناب شمیم فرپو صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ آج جو ججز ہیں ان کا تعلق یقینی طور پہ شعبہ تعلیم سے ہی ہے، خود اپنے زمانے کے بہترین مقررین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور کئی انہوں نے کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈیبیٹرز کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ انہیں ایک بہترین ڈیبیٹر کا مقام دلوایا ہے۔ جامعہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمائلہ سمد صاحبہ، اور آغا خان انسٹیٹیوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر افشاں یاسمین صاحبہ۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم نوجوانوں کی آواز میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے سیدہ سنیا شاہ جو کہ اس قرارداد کے حق میں دلائل دیں گی، تو آئیے جانتے ہیں سید سنیا شاہ کی آواز میں۔ پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے کا پہلا اہم لفظ پاکستان، جس سے مراد پاک سرزمین ہے۔ اس قرارداد کا دوسرا اہم لفظ نوجوان، جس سے مراد ہر وہ ذی شعور انسان جو پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس قرارداد کا تیسرا اہم لفظ ترقی، جس سے مراد ان حالات میں بھی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا جب راستہ پتھروں کے پھول، کانٹوں کی قالین اور مشکلات سے بھرا ہو۔ تو اس قرارداد کا جو کلی مفہوم طے پایا وہ یہ ہے کہ پاک سرزمین پر بسنے والا ہر ذی شعور انسان مشکلات کے باوجود کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اور میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں، کیونکہ صدر اعلی وقار اگر اس قرارداد کو تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو 300 دہاڑی پر مزدوری کرنے والا جب گجرانوالہ میٹرک بورڈ میں ٹاپ کرتا ہے تو وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر ہم اس قرارداد کو سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو 13 سالہ بسما کی ایجاد کردہ اینک پر ناسا کی طرف سے خصوصی بلاوا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر اس قرارداد کو سماجی لحاظ سے دیکھا جائے تو 12 سالہ حسن ندیل بھوکے نہیں سوئیں گے کا نعرہ لگا کر ہر بھوکے اور مفلس کو کھانا کھلا کر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر اس قرارداد کو معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو 9ویں جماعت کا طالب علم محمد رافع ینگسٹ انٹرپرینور آف پاکستان بن کر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اگر اس قرارداد کو سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو 16 سالہ زونش 45 ممالک سے آئے بڑے بڑے اور تجربے کار سفیروں کو مات دے کر سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود ملیشیا میں بیسٹ ڈیلیگیٹ کا ایوارڈ لے کر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور صدر اعلی وقار میری دی گئی ہر ایک مثال 2022 اور 2023 کی جدید مثالوں میں سے ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی میرے ساتھی اس بات پہ بضد ہیں کہ پاکستان کا نوجوان تنزلی کا شکار ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت افسوس ہے مجھے ان لوگوں پر جو اپنوں کے سچ سے زیادہ دوسروں کے جھوٹ پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ صدر اعلی وقار یہاں موجود میرے ساتھی آئیں گے اور کہیں گے کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتی چلوں حمزہ یوسف پرائم منسٹر آف اسکاٹ لینڈ بن کر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر جا کر بھی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ شکریہ۔
یہ تھی سیدہ سنیا شاہ جو اس قرارداد کے حق میں دلائل دے رہی تھیں، اور اب اس قرارداد کی مخالفت میں آئیں گے عبد الرحمان۔ پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج اس ایوان باشعور میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں صدر علی وقار، کیونکہ میری موافقت سے آنے والے تمام تر مزید آنے والے مقررین اور جو مقررین یہاں پر اس قرارداد کی موافقت کر کے جا چکے ہیں، یہ وہی مقررین ہیں صدر علی وقار جن کا شمار سروے کے مطابق ان 63% نوجوانوں میں ہوتا ہے جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کہ یہ ملک کے نوجوان، نہ کہ یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، نہ ہی یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، تو قرارداد یہاں پر مسترد ہوتی ہے۔ دلائل کی بات کی جائے صدر علی وقار تو ہر سال یونیورسٹی سے پاکستان کی 4,45,000 گریجویٹس یونیورسٹی سے پروڈیوس ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی 40% لوگوں کا ان امپلائڈ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقی کے انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نوجوانوں کی تعلیمی اور مہارتی سرگرمیوں میں محدود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ تعلیمی اداروں میں پاکستانی نوجوانوں کا تعلیمی اداروں میں اسلامی تنظیمات میں شمولیت اختیار کرنا اور غیر سیاسی اور سیاسی شمولیت اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ یونائٹڈ نیشن آفس آف ڈرگز اینڈ کرائم کی سروے کے مطابق 20.30% پاکستانی ینگ جنریشن ڈرگز اور دیگر نشہ آور چیزوں میں ملوث ہوتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ مزید سر یہ کہ 24% اس ملک کی ینگ وہ جنریشن جو کہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہے 2023 کی رپورٹ کے مطابق، اور 63% وہ نوجوان جو ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، اس بات کی منہ بولتی خود دلیل ہے کہ پاکستان کے نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ شکریہ بہت۔ یہ تھے عبد الرحمان جو اس قرارداد کی مخالفت میں دلائل دے رہے تھے، اور اب آئیں گی جویریہ وارسی جو اس قرارداد کے حق میں اپنے دلائل پیش کریں گی۔ صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ قرارداد کا پہلا اہم لفظ پاکستان، لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاک مقام، دوسرا اہم لفظ نوجوان یعنی نو عمر، تیسرا اہم لفظ ترقی یعنی آگے بڑھنا، چوتھا لفظ راہ یعنی راستہ، جبکہ گامزن سے مراد چلنا کے ہیں۔ یعنی مفہوم کلی کچھ یوں طے پاتا ہے کہ ایسا مقام جہاں کی نوجوان نسل جو کہ ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کام سے انجام دیتی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ صدر علی وقار، اگر تعلیمی میدان میں ترقی کو دیکھا جائے تو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا اندراج زیادہ ہوا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 1,35,000 سے بڑھ کر 2.3 ملین ہو گیا ہے۔ گاندھی کے مطابق ترقی صرف اقتصادی یا مادی نہیں ہوتی بلکہ اسے اخلاقی بھی ہونا چاہیے۔ ٹیک اسٹارٹ اپس نے 2019 میں بہت انقلاب برپا کیا۔ ان کی اہم ایجادات میں کینسر کا ابتدائی پتہ لگانے کے لیے آلہ متعارف کروایا۔ اور اب اس قرارداد کی مخالفت میں آئیں گی عائلہ مسعود۔ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس معزز ایوان میں پیش کردہ قرارداد کو واضح کروں تو پہلا لفظ پاکستان جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، دوسرا لفظ نوجوان جس میں سیکھنے اور ماحول کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لفظ ترقی سے مراد آگے بڑھنا اور منزل کی طرف چلتے رہنا ہے، اور آخر میں لفظ ہے موجود ہے جو دور ظاہر کو بیان کر رہا ہے۔ تو میرے مخالفہ جو دور ظاہر کے ترقی یافتہ نوجوان کے بارے میں کہہ کر گئی ہیں، تو میں ان کی آسانی کے لیے ان کو بتاتے چلوں کہ ترقی یافتہ نوجوان کون ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ نوجوان جس کا ملک اسے وہ وسائل مہیا کرتا ہے جسے وہ اپنی ذہنی تناؤ اور مالی مشکلات سے ماورا ہو کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے ملک اور اپنا مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ پاکستان کا ترقی یافتہ نوجوان جس کے ملک کو آنے والے 3 سالوں میں $74 بلین واپس کرنے ہیں، اور جس کی وجہ سے آنے والے ایک سال میں 2 کروڑ لوگ جو سطح غربت کے نیچے جائیں گے، جس کی وجہ سے نوکریاں اور آمدن کے ذرائع ختم ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا ترقی یافتہ نوجوان کا کرائم ریٹ بڑھے گا۔ جناب اعلیٰ، ان کا ترقی یافتہ نوجوان جو کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر باہر جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، 16-18 سالوں کی ڈگریاں حاصل کر کے بھی نوجوان بے روزگار بیٹھے ہیں، اور نظام تعلیم کا یہ حال ہے کہ نوجوان تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کو اچھی نوکریاں مل سکیں، نہ کہ نوکریاں پیدا کریں۔
پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اب اس قرارداد کے حق میں دلائل دینے کے لیے آئیں گے محمد فاتر. پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. قرارداد کو سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو طالب علم شہیرہ باسط کی بات کرنا ہم نہیں بھولیں گے کہ جنہوں نے اپنی 3 سالہ محنت کر کے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کروایا کہ نوجوانوں کو عام انتخابات میں 30% حصہ ہونا چاہیے. جناب والا، اگر میں بات کروں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو وہ 15 سالہ محمد حارث جو کہ دنیا کا نوجوان ترین اسمارٹ فون ایپ ڈیولپر بنا. میں بات کروں پھر محمد برہان کی، جو ٹیک میں اور اسٹارٹ اپ میں پاکستان کا دنیا کا نام روشن کرا، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرا. اگر میں بات کروں گیمنگ کے شعبے میں، کھیل کے شعبوں میں، تو جناب والا میں کیسے بھول سکتا ہوں اس سمیل کو کہ جس نے 15 سال کی عمر میں اپنی بائک بیچ کر گیمنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور دوسری پوزیشن حاصل کر کے 1.5 کروڑ روپے کے انعامات حاصل کرے. جناب والا میں کیسے بھول سکتا ہوں اس شہیر نیازی کو جس نے تعلیم میں 16 سال کی عمر میں فزکس میں پاکستان کا نام روشن کیا. جناب والا پھر اگر میں بات کروں مخالفت میں آنے والوں کی تو جناب والا وہ UNDP کی وہ رپورٹ بھول گئے کہ جس میں وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ صرف 13% نوجوان ہیں پاکستان میں. نہیں جناب والا، UNDP کی رپورٹ کے مطابق 64% جو ہے وہ نوجوان ہیں پاکستان میں. اس کے بعد ایک اور مخالفت میں مقررین آئیں، وہ یہ کہہ کے گئیں کہ ترقی یافتہ جو ہے نوجوان ہو چکا ہے. تو قرارداد میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے نوجوان کی بات کی گئی ہے، ترقی یافتہ نوجوان کی نہیں. بہت شکریہ. اور اب اس قرارداد کی مخالفت میں آئیں گے انعام الاحد. ایوان میں پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے صدر علی وقار. میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. آئیں دلائل سے بات کرتے ہیں. معاشی حالات کے بحران کی وجہ سے پاکستان سے 12 لاکھ جانے والے نوجوان کے جن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر اور ہنرمند نوجوان شامل ہیں، وہ دوسرے ممالک میں جا بسے اور ان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے لگے، تو پھر میں کیسے کہوں پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اعلیٰ سطحوں پر فائز نوجوان ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے دکھائی دے، تو پھر میں کیسے کہوں پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے صدر علی وقار. جس ملک کے اندر تعلیم کا تو یہ نظام ہو کہ 22 ملین بچے اسکول جانے سے قاصر دکھائی دے، اور بے روزگاری کا تو یہ عالم ہو کہ 10 میں سے 3 نوجوان بے روزگار دکھائی دے، تو پھر میں کیسے کہوں پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. نوجوانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور وہ اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور اب اس قرارداد کے حق میں دلائل دینے کے لیے آئیں گے اظہر عباس. جناب صدر، کہ جس ملک میں بجلی، پانی، گیس جیسے بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہوں، اس ملک میں جب گورنر سندھ فری IT کورسز کا اعلان کرتے ہیں تو پاکستان کے کراچی کے 5 لاکھ نوجوان خود کو رجسٹر کرا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. جناب صدر، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا تو IT کی شعبے میں منیب اعجاز کا ٹیسلا کے لیے 1200 کلومیٹر طویل چلنے والی بیٹری نہیں بناتے. جناب صدر، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا تو گیمز میں ارسلان ایش 4 بار دنیا کے ورلڈ چیمپئن بن کر دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہے. جناب صدر، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا تو کھیل کے میدان میں سب سے جونیئر نسیم شاہ دنیا کے فاسٹسٹ بولر نہیں بنتے. جناب صدر، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا تو ہر سال ہزاروں نوجوان بیرون ملک تعلیم کے لیے نہیں جاتے. جی جناب صدر، سب نے آ کر یہی بتایا کہ پاکستان سے نوجوان باہر جاتے ہیں، تو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نوجوان باہر کیوں جاتے ہیں. وہ نوجوان باہر اس لیے جاتے ہیں تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ہمارا نام روشن کریں. اور اب اس قرارداد کی مخالفت کرنے کے لیے آئیں گی لائبہ مجید. اس ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے.
میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں. میں اس قرارداد میں اگر لفظ ترقی پر غور کیا جائے تو پاکستان کے نوجوان کے لیے ترقی حاصل کرنا فیم حاصل کرنا ہے. ان کے لیے ترقی حاصل کرنا سوشل میڈیا پہ نئے ایپس پر شہرت حاصل کرنا ہے. تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے؟ اگر اس قرارداد کو غور سے دیکھا جائے تو قرارداد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا نوجوان ملک کی ترقی و بلندی کی طرف کام کر رہا ہے. تو میں ان نوجوانوں کی طرف اشارہ کروں گی جو دوہری شہریت کے خواہش مند ہیں. میں ان نوجوانوں کی طرف اشارہ کروں گی جو 7,65,000 سے زائد پڑھے لکھے پاکستانی گزشتہ سال وطن عزیز چھوڑ کر چلے گئے اور یہ لوگ واپس وطن عزیز لوٹ کر نہیں آتے. تو میں کیسے کہہ دوں آج کا نوجوان ترقی کی طرف گامزن ہے؟ موافقت سے ایک مقرر آئے اور کہہ کر گئے کہ گیمنگ ٹورنامنٹ پہ 2nd پوزیشن حاصل کی ایک نوجوان نے. تو میں یہ کیسی ترقی ہے؟ اگر یہ ترقی ہے تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی طرف گامزن ہے؟ اب اس قرارداد کے حق میں دلائل دینے کے لیے آئیں گے محمد عاصم. قومیں اپنی نوجوانوں سے ترقی کرتی ہیں، ان کی ہمت، جرت، عظمت سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان تو ان پڑھ ہے، اس کو دنیا کی سمجھ نہیں، وہ ترقی کے راہ پر نہیں چل رہا. تب میری نظر تپتی ہوئی صحرائے تھر پر پڑتی ہے، جہاں سے ایک ہندو کمیونٹی کی لڑکی کرن نکلتی ہے اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا مقابلے کا امتحان پاس کر کے ملک اور قوم کی خدمت کرتی ہے. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں وہی منفی سوچ کہ پاکستان کا نوجوان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے. تب میری نظر ان فاطمہ خالد پر پڑتی ہے جو فری لانسنگ کر کے لاکھوں ڈالر کما کر ملک اور قوم کا نام روشن کر رہی ہے. تو ان لاکھوں نوجوانوں کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کا 4th لارجسٹ فری لانسنگ کا کنٹری بن چکا ہے. جناب صدر، پھر وہی منفی سوچ کہ پاکستان کا نوجوان کھیل میں پیچھے ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ میری نظر میں حمزہ خان آتے ہیں جنہوں نے 37 سال بعد ورلڈ جونیئر اسکواش ٹائٹل جیتا اور پاکستان کے اعزازات میں اپنا نام ایڈ کیا، اپنا مقام ایڈ کیا. تب میں دیکھتا ہوں کہ تب اقبال نے کہا تھا کہ پلٹ کر جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم کرنے کا ایک ہے بہانہ. تو پھر وقت نے ثابت کیا کہ اقبال تیرے شاہین پلٹے بھی، تیرے شاہین جھپٹے بھی. اور لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں انسانیت نہیں ہے. تب میری نظر ان ظفر عباس پہ پڑتی ہے جنہوں نے کراچی کیا پورے ملک کو سنوارا، پورے ملک کی بلکتی ہوئی انسانیت کی خدمت کی. تو جناب صدر، جو اس ٹاپک کے اگینسٹ ہے کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کے راہ پہ گامزن نہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اقبال کا ملک ہے، یہ قائد کا ملک ہے، یہ اقبال کے شاہین ہیں. یہ ناکام ضرور ہیں لیکن نا امید نہیں ہیں. یہ انشاءاللہ بڑھیں گے اور بڑھیں گے بھی ایسے کہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. اور اب اس قرارداد کی مخالفت کے لیے آئیں گی نور الہدا. صدر علی وقار، اگر پیش کردہ دلائل کو تسلیم کیا جائے تو یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان یعنی وطن عزیز بھی ترقی کی راہ پر محو سفر ہے. خوشحالی دستک نہیں دے رہی بلکہ کواڑ توڑ کر گھر گھر داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مہنگائی سے عوام دم نہیں توڑ رہی بلکہ مہنگائی دم توڑتی نظر آ رہی ہے. میرٹ کے چرچے ہیں، انصاف کا بول بالا ہے. انفرادی اور مجموعی طور پر خودکشی اور خود سوزی کی باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ پاکستان کا نوجوان تو ترقی کی راہ پر گامزن ہے. 20 سال سے عافیہ صدیقی امریکی قید میں ہے. پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن. رباب کئی سالوں سے عدالت کے تپتے چبوترے پر چڑھتی اترتی دکھائی دیتی ہیں. پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن. شہزیب بے بسی سے مارا جاتا ہے. پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن. اسلامیہ یونیورسٹی چیخ چیخ کر پکار اٹھتی ہے اور پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور یہی نہیں عالی وقار، یہی نہیں بلکہ آئس، کوکین اور دیگر منشیات کے نشے میں ملبوس نوجوان بھی یہی صدا بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں، پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. معزز سامعین، میرے بھائی نے آپ کی طرف چند فلٹر کی گئی تصاویر پیش کی تو میں انہیں یہ بتاتی چلوں کہ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں بلکہ اس پر تو چہرہ روشن اور اندروں چنگیز سی تاریخ کی مثال مکمل اترتی ہیں. خیر، ادھورے کام کو پورا کیے دیتے ہیں. چند حقائق پر نظر ڈالتے ہیں. دیکھیے، نیٹی جیٹی پل پر لوگ جمع ہیں. چاند رات ہے، صبح عید ہے. سکھا جب اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے، جوتے، چوڑیاں نہ دلا سکی تو بچوں سمیت سمندر کی لہریں پہن لیتی ہے. پاکستان کا نوجوان
ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مٹھن کوٹ کی سکینہ اپنے 5 فاقہ کش بچوں کو دریا میں دھکیل کر خود بھی اس کے آغوش میں پناہ لے لیتی ہے۔ افسوس کہ اسے بچا لیا جاتا ہے۔ وہ بال کھولے روتی ہے، بین کرتی ہے، روٹی روٹی پکارتی ہے، کھانا آتا ہے تو تڑپ اٹھتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دیکھیے گجرات کے شہمیر کو پی ایم ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرتے دیکھیے راجن پور کا اللہ بخش اپنے ایک بیٹے کے علاج کی خاطر دوسرے بیٹے کو 4 سیل کا لیبل لگا کر دکان سجائے بیٹھا ہے کہ کوئی گاہک آ کر اس کے ایک یوسف کو لے جائے تو دوسرے یوسف کی جان بچے۔ یہ جو پر شکستہ ہے فاختہ، یہ جو زخم گلاب ہے، یہ داستان میرے عہد کی، یہاں ظلمتوں کا نصاب ہے۔ یہ تھی نور الہدا جو کہ جذباتی انداز میں اس قرارداد کی مخالفت میں دلائل دے رہی تھیں، اور اب آئیں گی ارسا ظفر اس قرارداد کے حق میں دلائل دینے کے لیے۔ جناب اعلیٰ، ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ جناب اعلیٰ، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا تو ارسلان ایش ای اسپورٹ سے پاکستان کا جھنڈا دنیا بھر میں نہ لہراتے۔ جناب اعلیٰ، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا تو عائشہ پاکستان کی پہلی لیڈر بن کے سامنے نہ آتی۔ جناب اعلیٰ، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا تو محمد احمد IT کی دنیا میں اپنا نام نہ منواتے۔ جناب اعلیٰ، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا تو تعلیم کے میدان میں زارا نعیم دار شمار نہ ہوتی۔ فری لانسرز جو پاکستان کا 42% معاشرتی ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹاپ فری لانسرز میں انصار حسین کا نام شمار نہ ہوتا۔ جناب اعلیٰ، اگر پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہوتا تو پاکستانی نوجوان الیکٹرک سائیکل بنا کر دنیا کو دنگ نہ کرتے۔ یہ پاکستان کے نوجوان ہی ہیں جو ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ اگر قیام پاکستان کے سلسلے میں یہ نوجوان ہی تھے جو اپنے خون اور لہو سے پاکستان کو آباد کیا۔ شکریہ۔ اور اب اس قرارداد کی مخالفت میں جامعہ کراچی سے آخری مقرر زعیم ملک۔ آج اس ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ میں اس قرارداد کی مکمل مخالفت کرتا ہوں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا دیکھا جائے تو اس ملک کا تعلیمی نظام سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کا تعلیمی نظام پاکستان کو دیکھا جائے جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو 2023 کی ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں پاکستان کا نمبر 110 نمبر پر ہے، اور وہیں ہماری طرف ہمارے پڑوسی ملک یعنی ہندوستان کی بات کی جائے تو وہ دنیا کے 50 بہترین تعلیمی نظام وہاں کا شمار ہوتا ہے۔ اور اب اس قرارداد کے حق میں دلائل دینے کے لیے آئیں گے عبد الواصل۔ یہاں پر آنے والے بیشتر مقررین نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو نوجوانی کا لقب دیا گیا، حالانکہ وہ لوگ 40 سے عمر سے زیادہ ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں تو نوجوانی کا عمر وہ ہوتا ہے 18 سال سے 28 سے یا 30 سال تک کی عمر۔ جناب صدر، نوجوانی کا دور وہ دور ہوتا ہے جہاں کہ آپ پہ جذبہ، آپ کی ہمت عروج پر ہوتی ہے، جس کی بنا پر آپ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصب سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جناب صدر، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کا دور حاضر میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو کہ اس بات کی حمایت کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جناب صدر، دور حاضر میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب صدر، پہلا مثال شفیقہ اقبال جو کہ 24 سال کی عمر میں گوگل تک کی رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جو کہ آج گوگل میں بطور ڈیٹا انجینئر اپنے فرائض انجام دے کر پوری دنیا میں یہ کہنے پر مجبور کریے کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جناب صدر، دوسرا نام رافع بلوچ کا، جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے فقط 19 سال کی عمر میں بڑے بڑے کمپنی جن میں پے پال، گوگل، ایپل، مائکروسافٹ جیسے بڑے بڑے کمپنیوں میں بگس نکال کر ان کو نشاندہی کی۔ رافع بلوچ، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ رافع بلوچ دنیا کے 22ویں نمبر اور پاکستان کے سب سے پہلے نمبر ایتھیکل ہیکر مانا جاتے ہیں۔ جناب صدر، ایک اور نام ارشد ندیم کا، جو کہ ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب صدر، انہوں نے 24 سال کی عمر میں اولمپک میں گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا، تو میں یہ کہنے پر کیوں نہ مجبور کروں کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں۔ اور اب اس قرارداد کی مخالفت میں آج اس ایوان میں آخری مقرر UIT یونیورسٹی سے احمد سارم۔ جناب صدر،
پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اس حوالے سے جتنے بھی نوجوان جنہوں نے اپنی رائے دی، میں ان کی رائے سے کچھ حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، لیکن وہ نوجوان بذات خود جو پاکستان سے باہر گئے اور بڑے بڑے اداروں میں انہوں نے شمولیت حاصل کی، سوال یہ ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے وہ نوجوان ترقی کی راہ پر اگر گامزن ہے تو وہ بذات خود پاکستان واپس کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اگر پاکستان کا نوجوان 64% آبادی پر مشتمل ہے تو آپ نے 25 سے 30 لوگوں کی مثالیں کیوں دیں؟ آپ کے پاس 23 کروڑ عوام میں سے 64 لاکھ کی مثال موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ تھے کراچی کے مقررین، نوجوان مقررین، جنہوں نے اظہار خیال کیا کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا نہیں۔ فی الحال ایک وقفے کی جانب جائیں گے اور وقفے کے بعد آ کر اسی موضوع پر اپنے مہمانان سے بھی گفتگو کریں گے، اور جب تک ہمارے منصفین نتائج بھی کمپائل کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج اس پروگرام کے توسط سے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے یا پھر مسترد ہوتی ہے۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے پہ جانے سے قبل نوجوانوں کی ہم نے تقریریں سنی، ان کی ڈیبیٹ سنی۔ شمیم فرپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس پروگرام میں، اور یوم آزادی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ سر، آپ نے نوجوانوں کے خیالات سنے کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا نہیں، آپ کی اپنی کیا رائے؟ دیکھیے عمر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور انسان اپنا سیلز مین خود ہوتا ہے۔ وہ جیسا بننا چاہے گا ویسا بن جائے گا۔ اب 22-23 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اندر یقیناً جو تقریریں ہوئی اس کے اندر انہوں نے ان لوگوں کی مثالیں دی جنہوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ واقعی قابل فخر ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ چند لوگ ہیں، وہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب تک وہ فیسلٹیز نہیں ملیں گی نوجوان کو جس فیسلٹیز کا اس کو حق ہے، جو حقدار ہے، وہ مستحق ہے جس کی، بالکل وہ فیسلٹیز جب تک نہیں ملیں گی تو نوجوان کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے بلبوتے کے اوپر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ واقعی قابل فخر بات ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں، مایوسی کفر ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وائس چانسلر UIT یونیورسٹی ڈاکٹر جوہر علی صاحب، سر آپ نے بھی سب کی تقاریر سنی اور اس میں دونوں رائے آ گئی آپ کے پاس۔ بحیثیت ماہر تعلیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کس طرف اپنے مستقبل کو لے کے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں ان کو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے تھا کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ شاید ان کو یہ ایک ویژن نہیں تھا یا ایک مقام کا اندازہ نہیں تھا کہ کامیابی ہوتی کیا چیز ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا، دونوں طرف سے بڑے اچھے آرگومنٹس تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک فلاحی طور پہ یا اوورال کنٹری کو دیکھا جائے تو کیا ہم نیچے جا رہے ہیں یا ہم اوپر جا رہے ہیں؟ اخلاقی طور پر بھی باتیں ہوئیں۔ ایک قوم بنتی ہے میرے ذہن میں 2-3 پوائنٹ سے، ایک یہ ہے کہ سچائی سے۔ تو میں نوجوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں وہ سچائی والا مادہ ہے کہ آپ کو ہم ایگزام دے دیں اور آپ سے کہیں کہ انویجیلیٹر نہیں ہے، آپ خود کر لو؟ کیا آپ سچائی سے کر کے وہ ایگزام واپس سبمٹ کر دو گے؟ اگر نہیں کیا تو آپ سمجھ لو کہ آپ کامیابی کے روڈ پہ نہیں جا رہے ہو۔ اگر آپ میں پراگمیٹزم نہیں ہے، آپ کو جو سہولیات مہیا نہیں کی گئیں تو ٹھیک ہے، آپ پہلے جنریشن کے ساتھ کمپلین کر سکتے ہو، لیکن جنریشن زی آپ نے کیا اس ملک میں گند کا مقدار جو سڑکوں پہ پڑا ہوا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے ایوری ڈے کے لحاظ سے؟ کیا آپ کے سی پورٹ، کیا جو شورز ہیں جو پانی کے سائڈ پہ جو ہے کہ اس پہ گند بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ شمیم فرپو صاحب، پاکستان کے 76 برس بھی مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ، کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری قوم کو یوم آزادی کے موقع پر؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے آدمی چلے، یعنی میں اپنے آپ سے یہ عہد کروں کہ میں نے جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہے۔
اپنے مفاد میں تو سب کرتے ہیں صحیح، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے ملک کے مفاد میں کریں، اپنے خاندان کے مفاد میں کریں، اپنے لوگوں کے مفاد میں کریں تو کام وہ صحیح معنوں میں بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے یوم آزادی کے موقع پر؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اپنے لیے گول رکھیں، پیسہ کمانا گول نہ رکھیں، پیسہ خود آ جائے گا، پیسہ از اے بائی پروڈکٹ، جاب بھی گول نہ رکھیں، ایسا گول کہ 25 سال بعد 20 سال بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اس قوم کے لیے یا اس دنیا کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک چیز ہو کہ آپ دکھا سکیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ہو کہ میں نے یہ چیز بنائی یا دکھائی یا کی اس ملک کے لیے یا اس دنیا کے لیے۔ اسی پہ اگر آپ اپنا گول رکھیں گے تو آپ سے پھر کامیابی کوئی نہیں چھین سکتا۔ صحیح ہے۔ ناظرین، اختتام پر آج کے اس پورے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں جو ہمارے ساتھ منصفین موجود ہیں اور انہوں نے بخوبی اس قرارداد کو تیار بھی کیا، اس پر بچوں کی جو رائے تھی وہ بھی دیکھی اور کمپائل بھی کر رہے ہیں رزلٹ، تو میں ان کی بھی رائے لیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ افشاں یاسمین صاحبہ موجود ہیں۔ اطمینان بخش بات تو یہ ہے کہ آج کی قرارداد منظور ہو گئی، اسے منظور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ہم سب کی نظر جو ہے وہ نوجوانوں پر ہے، اور نوجوان ترقی کے راستے پر واقعتاً آج گامزن ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس جادوئی دور میں، جس طلسماتی دور میں، جس ہوشربا دور میں ہم سانس لے رہے ہیں کہ ناممکن ممکن ہوتا جا رہا ہے، دنیا کو ہم مٹھی میں لے کر ہمارے نوجوان پھر رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہر جہت پر، ہر محاذ پر، ہر فیلڈ میں آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو منوا رہے ہیں اور ترقی کے راستے پہ واقعتاً وہ گامزن ہیں۔ اچھا، جو بات یہ کرتے ہیں کہ آج کی قرارداد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مقررین آئے وہ انہوں نے بساط بھر کوشش کی، اپنے مطمع نظر کو اپنی دلائل سے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو منوا سکیں، جس بھی وہ مخالفت میں تھے یا موافقت میں تھے۔ مقررین سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، مباحثے میں دلائل سے بات کی جاتی ہے، تو آپ اپنے دلائل کو، جب بھی آپ کو کوئی قرارداد پیش کی جائے تو آپ پہلے اس کو مختلف تناظر میں، مختلف پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کہاں سے دلائل جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو تواتر کے ساتھ اس کو کس طرح آپ کو اس کو پیش کرنا ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تھوڑا اس میں بچوں کی تیاری میں کمی محسوس ہوئی۔ تو آج جشن آزادی کے حوالے سے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے، اس بات کے عہد کا دن ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے پیارے ملک کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ بڑے آتش بیان اور شعلہ بیان مقررین ہیں ہمارے، اور ان کو چاہیے کہ یہ اگر اس میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس میں اور نکھار پیدا کریں۔ صحیح ہے۔ شمائلہ صاحب، بات ہو رہی ہے ترقی کی اور بات ہو رہی ہے نوجوانوں کی، تو ایک بات میں بہت دیر سے بیٹھ کے سوچ رہی تھی جب مقررین اپنی تقاریر کر رہے تھے روسٹرم پہ، چاہے وہ ترقی ہو، چاہے وہ کامیابی ہو، کوئی بھی چیز تشتری میں رکھ کر نہیں ملتی۔ آپ کو اگر زندگی میں اپنی کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے تگ و دو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، آپ کو مواقع میسر آ سکتے ہیں، کسی کیس میں نہیں آ سکتے، لیکن انسان کو اپنا جہاں آپ ہی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو بنی بنائی یا جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں پکی پکائی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نوجوان ہیں، ہمارے اندر جو نوجوان ہے پاکستان کا، اس کے اندر جو طاقت ہے، جو جذبہ ہے، وہ آسمانوں کو چھو لینے کا اس کے اندر جذبہ ہے، لیکن اگر وہ جذبہ صحیح سمت کی طرف سٹریم لائن نہیں ہو رہا، وہ جذبہ اگر ایسی جگہوں پہ لگ رہا ہے، وہ طاقت، وہ انرجی اگر ایسی جگہوں پہ لگ رہی ہے جس سے اس کو ایز اے رزلٹ کوئی پروڈکٹ اس کو حاصل نہیں ہو رہا، اور وہ کہیں اپنے کسی تعلیمی میدان میں آگے نہیں جا رہا، کچھ کر کے نہیں دکھا رہا، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی قابل فخر کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تمام وہ صلاحیتیں، اس کی وہ انرجیز کسی غلط سمت میں جا رہی ہیں۔ اور جشن آزادی کے حوالے سے سب کو بہت بہت مبارکباد۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہے
ان کی سانس سانس، ان کا لمحہ لمحہ قید کی صعوبتوں میں، خون آشام صبحوں اور شاموں میں، نہ ان کی نیندوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے نوجوان زندہ رہتے ہیں، نہ ان کے کمسن بچے زندہ رہتے ہیں. تو ہمارے پاس آزادی کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آج پروگرام آواز میں ہم نے نوجوانوں کی آواز میں اس بات کو سامنے رکھا، اور آج کے ہی اس پروگرام میں یہ مجموعی طور پہ ایک قرارداد منظور ہوئی کہ پاکستان کا نوجوان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ساتھ ہی آپ نے ہمارے مہمانان اور منصفین کی آرا بھی جانی. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اور جشن آزادی کے اس موقع پر نوجوانوں کے ہمراہ ہم یہ نعرہ ضرور لگائیں گے: پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.